جب ہم بچے کو ہوم اسکول کریں گے تو اس کے ٹیسٹ اور پیپر کیسے لیں گے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، میں ہوں فرا۔ تقریباً 20 تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی، پھر جب ایجوکیشن سسٹم اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، ان کے لیے جو نئی چیز سیکھتی ہوں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں۔ اچھا، اب جب ہم ہوم اسکول کرتے ہیں تو کیونکہ عام اسکولوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، تو ہمیں فوراً ٹینشن ہو جاتی ہے کہ گھر میں ہم پھر ٹیسٹ کیسے لیں گے۔ چلو ٹیسٹ تو لے لیں گے، ہم پیپر کیسے لیں گے؟ اور تھوڑا سا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو اس میں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے ٹپیکل اسکول سسٹم میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اس میں کافی ساری برائیاں ہیں، اور ان ساری برائیوں میں سے ایک برائی ٹیسٹ اور پیپرز بھی ہیں۔ بچے کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، بچے کے پیپر لینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ آپ منہ اٹھا کے اپنی مرضی سے ہر ہفتے ٹیسٹ نہیں رکھ سکتے، ہر 3 دن بعد ٹیسٹ نہیں رکھ سکتے، ہر سال بعد پیپر نہیں رکھ سکتے منہ اٹھا کے اپنی مرضی سے تو اسکول اپنی مرضی سے ہی رکھتا ہے نا ٹیسٹ پیپر، کہ آپ سے پوچھ کے رکھتا ہے، یا آپ کے بچے کے لیے وہ الگ سے ارینج کرتے ہیں، جی اس بچے کا الگ ٹیسٹ ہوگا، باقی کا الگ ہوگا۔ سب کو ایک ہی ٹیسٹ ملتا ہے، ایک ہی پیپر، کیونکہ ٹیچر کہے گی میں پاگل ہوں، میں 20 بچے کلاس میں 20 ٹیسٹ بناؤں، کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیلیبر کا ہوتا ہے، ہر بچے کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ہی لیا جانا چاہیے، جس طرح کا وہ بچہ ہے۔ نالائق بچہ تو اس کا نالائکوں والا ٹیسٹ ہونا چاہیے، لائق بچہ تو اس کا لائکوں والا نہیں، ادھر ایوریج سا ٹیسٹ بنا دیتے ہیں جس میں نالائق بھی فیل نہ ہو، اور جو لائق ہیں تو ان کے لیے وہ ٹیسٹ بیکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ٹیسٹ سسٹم، پیپر سسٹم صرف اسکولوں کا اپنا سسٹم چلانے کا ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے سال بعد اگلی کلاس میں بچے کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ بچہ سال بعد ہی اگلی کلاس میں جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ لائق ہے تو وہ تو بہت جلدی جلدی پڑھ لے گا بھائی، اس کو پورا سال آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کلاس میں جو ہے دھکے لگوانے کی، اور تو اس لیے یہ اسکول والوں کا اپنا سسٹم ہے جو انہوں نے بنایا ہے، جس میں وہ پیپر لیتے ہیں، جس میں وہ ٹیسٹ، اس کا تعلق بچے کی پڑھائی سے بالکل نہیں ہے، اس کا تعلق بچے کے اندر عقل زیادہ آنے سے بالکل بھی نہیں ہے، وہ ٹیسٹ پیپر دینے سے آپ کا بچہ زیادہ لائق ہو جائے گا، بالکل بھی اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ انتہائی ان نیچرل وے ہے بچے کے پیپر لینا اور ٹیسٹ لینا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اچھا، اب اس چیز میں ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ آپ اپنے بچے کو چیک ہی نہ کریں گے کتنا آتا ہے تجھے اور کتنا نہیں آتا، لیکن یہ چیز دماغ سے نکال دیں کہ اب ہم اسکولوں کی طرح پیپر کیسے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو دماغ سے نکال دیں۔ اور آلریڈی جیسے میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور ابھی ریسنٹلی بھی اپلوڈ کی ہیں کہ میں محمد علی کو کیسے کام کراتی ہوں، خوب تسلی سے، مطلب ایک چیپٹر کو جتنے مرضی دن لگ جائیں بھائی ہم نے ایزی ہو کے چلنا ہے اور اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے۔ اور جب آپ کے بچے کو اچھی طرح چیز آ جائے نا، تب آپ نے اس کو سننا ہے، اس سے ٹیسٹ لینا ہے۔ آدھی ادھوری چیز آتی ہوئی میں آپ نے نہیں سننا اس سے، کیونکہ پھر وہ بچے کا کانفیڈنس لوز ہوگا، اس کو وہ چیز جب آئے گی نہیں ٹیسٹ میں کرنی تو وہ سمجھے گا کہ مجھے یہ نہیں آئی تو میں نالائق ہوں شاید۔ نہیں، آپ نے یہ چیز بچے کے اندر نہیں آنے دینی، اس لیے آپ نے پہلے وہ بچے کو چیز اچھی طرح یاد کرا لینی ہے جس کا آپ نے ٹیسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، لے جس کا ٹیسٹ ہونا ہے وہی چیز بچے کو یاد کرا دیں۔ بالکل آپ ٹیسٹ کا لیول رکھ سکتے ہیں، اس کے مشکل ہونے کا لیول، لیکن جیسے چھوٹا بچہ ہے، پلے گروپ، نرسری، پریپ 1 2 3 4 ایون، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے بچے کا آپ ان سین ٹیسٹ لینے بیٹھ جائیں، ان سین پیپر لینے بیٹھ جائیں، نا ظلم ہے بچے پہ۔ سائیکولوجیکلی بچہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اور یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ، ٹھیک ہے؟ آپ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا کرنا آپ کو الاؤ بھی نہیں ہے۔ اسکولوں میں اب ہو رہا ہے یہ، ان کو کس نے الاؤ کیا ہوا پتہ نہیں کس نے الاؤ کیا ہوا ہے، لیکن یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے چھوٹے بچے کو ماشاءاللہ سے پریشان کریں۔ آپ سوچیں گے پلے گروپ کے بچے کے پیپر ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ مطلب پلے گروپ کے بچے کے پیپر نہیں ہونے چاہیے کسی صورت بھی۔ تو اب یہ آپ کو ہی پتہ نا کہ آپ نے اپنے بچے کو کتنا یاد کرایا، وہ کتنا کانفیڈنٹلی آپ کو آنسر کر پاتا ہے کس ٹاپک کا۔ اگر آپ ان سین کی بھی اس کو تیاری گھر پہ کراتے ہیں اور آپ اسے کچھ بھی پوچھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کیسا آنسر دیتا ہے، تو اس بیس پہ پھر آپ اپنے بچے کے حساب سے خود سے ٹیسٹ بنائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت شارپ ہے، ایکٹیو ہے، اور بڑھ کے ان سین کے بھی آنسرز دے دیتا ہے، تو بالکل موسٹ ویلکم، آپ اس طرح کا پیپر بنائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا سلو ہے، سلو لرنر مینس کہ وہ تھوڑا سا اس کا دھیان دوسری چیزوں میں زیادہ ہے، بھئی وہ کچھ کسی اور چیز میں شارپ ہوگا نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ کیپیبلٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساروں کو ایک جیسا بنا کے نہیں بھیجا،
تو یہ تو اب ہم جان کے ساروں کو ایک ہی اسکیل پہ تولنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ہی جیسے پیپر لے کے، اور پھر ہم لیبل کر دیتے ہیں جی تو نالائق ہے، تو لائق ہے، تمہارے 100 میں سے 100 نمبر آ گئے ہیں، اس کے 100 میں سے 50 نمبر آئے ہیں، تو وہ تو بہت ہی بری بات ہو گئی ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں، وہ تو ناکام رہے گا. مطلب یہ سب ہماری اپنی منہ کی باتیں ہیں، یہ سب ہماری اپنی ڈرامے بازیاں ہیں. اگر آپ کا بچہ سلو بھی ہے تو کبھی اس کو مینشن نہ کریں کہ تم بڑے سلو ہو، یا تم نالائق ہو، یا تو دیکھو تمہارا بھائی لائق ہے یا تمہارا کزن. نو، نیور، ڈونٹ ڈو دس. وہ اپنے حساب سے ایک پورا مکمل انسان ہے، اللہ نے اس کو اس کے حساب سے ٹیلنٹ دے کے بھیجا ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہا. تو اب اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ جب آپ انے بنے ہوئے ہیں اینڈ یو آر بلائنڈ کہ آپ کو ٹیلنٹ نہیں نظر آتا بچے کا، تو پھر دس از یور پرابلم، ناٹ یور چائلڈس پرابلم. اس لیے اس کو اپنے بچے کے دماغ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا تجھ میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے کہ وہ بڑا ہو کے کل کو یہی سوچے کہ جی مجھ میں ہی کچھ پرابلم ہے، میں ہی کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر وہ واقعی کچھ نہ کرے. ہیومن سائیکالوجی. اب ہم اتنا کچھ کیوں نہیں کر پاتے؟ اب کافی ساری مائیں ہیں وہ کہیں گی ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پر ہم یہ کر نہیں سکتی. اب یہ کر نہیں سکتی آپ کے اندر اسی لیے آیا ہوا ہے کہ بچپن میں آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہی ہوا ہوا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی تھیں، لیکن آپ کو کہا گیا نہ بھائی تو کچھ نہیں کر سکتی، تو نالائق ہے، اور تمہارا کزن زیادہ لائق ہے، تمہاری کلاس میں دوسری لڑکیاں زیادہ لائق ہیں، دیکھو وہ فرسٹ آ جاتی ہیں، وہ سیکنڈ آتی ہیں، تم کیا آتی ہو. یہ سارے ان چیزوں کے نتیجے ہیں کہ آپ ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. دیر آر لاٹ آف میلز ٹوڈے جن کو میں دیکھتی ہوں کہ جو کما نہیں سکتے، اللہ معاف کرے، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دا جاب نہیں کرنا چاہتے، وہ کوئی بزنس نہیں وہ کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتے بھائی، وہ صرف بیٹھے رہنا چاہتے ہیں. حالانکہ مرد کے اندر یہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہوئی ہے کہ ہی کین ناٹ سٹ، ہی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، ہی وانٹ ٹو سرو، اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. مطلب نیچرلی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ کیسے مر جاتی ہے؟ کون مار دیتا ہے اس کو؟ ہم مارتے ہیں نا، ماں باپ مار دیتے ہیں، ٹیچرز مار دیتے ہیں. مطلب یقین کریں کہ اسکول میں کام ہی یہی ہو رہا ہوتا ہے 10th کلاس تک نا، پلے گروپ سے لے کے، کہ آپ نے بچے کے اندر ہر چیز ختم کر دینی، اس کا کریج، اس کا ٹیلنٹ، اس کا کانفیڈنس، ایوری تھنگ. اور مرا ہوا بچہ میٹرک کے بعد آپ کے ہاتھ آتا ہے، اور پھر وہ بیچارہ تبھی مر چکا ہوتا ہے، پھر آدھا ادھورا ہم اس کو ماسٹرز کرا کے مار دیتے ہیں. خیر ایسے مرے ہوئے بچے ماسٹرز تک پہنچتے ہی کم ہے، اپنی ہمت پہ پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں میرے جیسے، ورنہ ٹھیک ہے. لیکن ماسٹرز کر کے بھی وہ مرے ہوئے رہتے ہیں. بیکاز دیر از اے اسٹرینج تھنگ. آپ کو پتہ ہے کہ بچے کا برین کب تک بن جاتا ہے؟ 7 ایئرس تک، اور اس کے بعد وہ انہی 7 سالوں کو پوری عمر ریپیٹ کرتا ہے، پوری عمر. او مائی گاڈ، 7 ایئرس، ہاؤ فریجائل. اور اب 2.5 سال کے بچے کو آپ اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ آپ اپنے اتنے فریجائل بچے کو دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹیسٹ کون لے گا؟ پیپر کوئی نہیں لے گا، ٹھیک ہے. اور اچھی بات ہے، پیپر نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے آپ کے بچے کے. 5 کلاس تک تو بالکل بھی نہ ہو، آگے بھی نہ ہو تو خیر ہے، لیکن چلو تب تک بچہ آپ کا تھوڑا بڑا ہو گیا ہوتا ہے، ہی کین ہینڈل دا تھنگس، اور آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ. یہ نہیں کہ منہ چک کے اس کو بھی شروع ہو جائیں کہ تو یہ کر تو وہ کر. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹیسٹ پیپر لینے ہیں کہ نہیں لینے. نہیں یا نہیں لے رہی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں آپ کر رہی، اٹس اوکے. صرف آپ کے بچے کے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں، وہ کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، بات ختم. یہی پیپر ہے، پیپر ہو گیا بچے کا، یہی پیپر ہے، بس اگلی کلاس میں کر دو. سمجھ آ رہی میری بات؟ لیکن پھر بھی کیونکہ ہم خود اسکولوں سے نکلے ہوئے ہیں تو ہمارا جن بھوت جو اسکول والا نا وہ بھی کہتا ہے نہیں میں تو اپنے بچے کا ٹیسٹ لوں گی بھائی پیپر لے کے. تو پھر آپ کو میں نے بتا دیا نا آپ نے کس طرح کا ٹیسٹ لینا ہے. انتہائی ایزی والا ٹیسٹ بنانا ہے، کیونکہ میں اتنی غلطی یہ بڑی کر چکی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ میں اتنا مشکل ٹیسٹ بناتی تھی بچوں کا کہ وہ بچے نہیں کر پاتے تھے، اور پھر اس کا بلیم میں بچوں پہ ڈالتی تھی اور اپنے اوپر ڈالتی تھی کہ میں نے پڑھایا نہیں صحیح بچوں کو، اور دوسری بات کہ بچے نالائق ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ وہی رزلٹ جب پرنسپل کے پاس چلا جاتا تھا تو پرنسپل کو بھی بات مل جاتی تھی کہ جی کیوں رزلٹ آپ کی کلاس کا. ہائے ہائے، تو میں تو خود اپنے راستے میں کانٹے بچھا رہی تھی، میں نے کہاں ترقی کرنی تھی اسکول میں. ہائے ہائے ہائے، کچھ زیادہ ہی کیا کہنا چاہیے مطلب. اینی ویز، تو اس لیے یہ طریقہ نہیں ہوتا ٹیسٹ کرنے. اچھا میرے سامنے دوسری ٹیچرز تھیں جو کہ ایزی ٹیسٹ بناتی تھیں اور میں ان کو بے وقوف سمجھتی تھی. جو ایزی مطلب اسی طرح سے ہوتا ہے نا کچھ سکولز میں کہ وہ پھر کیا کریں گی، اور پھر ٹیچرز جو چلاک قسم کی ٹیچر، میری طرح کی پاگل تھوڑی ٹیچر ہوتی ہے ہر
جو تھوڑی سی کلیور ہوتی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ بچہ نہیں کر سکتا، مطلب چائلڈ سائیکالوجی نہیں پتہ، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمارا رزلٹ آفس میں اچھا جانا چاہیے، تو پھر وہ یہی کرتی تھیں کہ بچے کو پیپر خود ہی یاد کرا دیتی تھیں، ایون ٹائم ملنے پہ خود ہی سالو کرا دیتی تھیں. اور مطلب یہ بھی دیکھیں کتنی غلط چیز ہے نا، بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ ٹیچر خود ہی پیپر کرائی جا رہی لیکن کرتی ہیں ٹیچرز اس طرح کرتی ہیں کہ مطلب وہ خود ہی پیپر سالو کرا دیتی ہیں دس اینڈ دیٹ. اچھا کچھ پیرنٹس بھی اس چیز پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹیچر نے خود ہی پیپر، کتنی اچھی ٹیچر ہے. مطلب عجیب طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے کہ توبہ توبہ. مطلب دیکھو وہ بھی تو مائیں ہیں نا جو کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیچر نے پیپر کرا دیا، اچھا کیا. مطلب پھر دین وائی دے آر سینڈنگ دا چائلڈ ٹو دا اسکول. نہیں پھر بھی مجھے سمجھدار مائیں لگتے ہیں، کم از کم اپنے بچوں پہ ظلم تو نہیں نہ کیا انہوں نے کہ یاد کر بیٹا تو یاد کر، نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب پھر بھی اگر نہیں سمجھ آئی نا آپ کو کچھ کہ نہیں لینے ٹیسٹ یا پیپر، یا اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ مزید ایک اور ویڈیو میں بناؤں گی جس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ نہیں بھی ٹیسٹ نہیں لینے ہیں، بتاؤ کیسے لیں، تو آپ نے ضرور کمنٹ میں ایکسکیوز می لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ کو اس کا بھی آنسر دے دوں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ہوم اسکول کرنا ہے اپنے بچوں کو، بس کر دو، بس کر دو. اور کیا کرنا ہے آپ نے، لائک کرنا ہے میری ویڈیو کو، جلدی سے لائک کریں میری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں. میں اپنے بچوں کو روزانہ کیا پڑھا رہی ہوتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ، بڑی ہی محنت سے ہمت کر کے، کیونکہ مجھے بھی بچپن میں مار دیا گیا تھا، میں نے بھی میٹرک کیا نا اسکول سے تو اس لیے میں اتنی کہ مر چکی ہوں کہ انسٹاگرام پہ سٹوریز شیئر کرنا مجھے دنیا کا مشکل ترین کام نظر آتا ہے، بٹ اسٹل آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. میں ڈیلی کرتی ہوں شیئر، تو آپ بالکل وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور مجھے ادھر فالو کر سکتے ہیں، اور بالکل مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ فرا دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں سٹوریز تم کرتی رہنا اپلوڈ ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ گلے کو اس لیے ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ میں نا صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے یہ وائس اوور کر رہی ہوں، اللہ اکبر ہے نا، اور آپ ایک لائک بھی نہیں اگر کریں گے تو اتنی محنتیں کہاں جائیں گی میری. چلو کوئی بات نہیں، چلیں جی اب کرتے ہیں اللہ حافظ.